الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سورہ الکہف دا اج 14واں خطبہ جمعہ ہے۔ آخری آیت جو گزشتہ جمعے کے اندر بیان کی تھی، اس آیت مبارکہ کے اندر اساں ایک بات پڑھی کہ آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول کچھ کافر آئے یا وہ آپ علیہ السلام دے کول آنا چاہتے سن تے انہوں نے ایک شرط رکھی کہ اسی تاں تواڈی گل سنا گے اور تواڈے کول بیٹھاں گے جے اے غریب لوگ مارے لوگ جڑے تواڈے کول بیٹھے نے اے اٹھ کے چلے جان ایتھوں دور ہو جان۔ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان کر دیتا، فرما دیتا اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو، اے میرے محبوب نبی، اے جڑے لوگ صبح و شام اپنے رب دی رضا واسطے اللہ نو پکارن والے نے، انہاں نو تساں اپنے تو دور نہیں کرنا، انہاں مشرکین اور کفار دی وجہ تو تساں اپنے تو جدا نہیں کرنا، اپنے کولوں نہیں اٹھانا۔ یہ میرے رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو منع کر دیتا اور نال یہ بھی فرما دیتا کہ اے میرے پیغمبر، یہ دنیا والے، یہ مال والے، انہاں دی زینت اور انہاں دیاں خوبصورتیاں اور انہاں دی دولت اور مال ول تہاڈیاں اکھاں نہیں پھیرنیاں چاہیدیاں۔ تسی انہاں دے مال دی اور انہاں دی دولت دی پرواہ نہ کرو، انہاں دیاں سرداریاں اور انہاں دیاں چودراہٹاں دی پرواہ نہ کرو، اور جڑے حق نو قبول کرنے والے ماڑے کمزور لوگ نے انہاں نو تساں اپنے کولوں دور نہیں کرنا۔ یہ بات اساں آخری جیڑی پڑھی سی، یہ بات دے
گفتگو ہو رہی سی تے جمعہ ختم ہو گیا. اج ہونے تو اگلی آیت جڑی میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی ہے، یہ اندر بھی اللہ نے ایسے بات نو پچھلی نو ہی نال لے کے تے اگوں بات نو چلایا. کی آکھیا میرے رب نے؟ اے پچھلا جڑا میں تواڈے سامنے تذکرہ کر دیتا ہے کہ گزشتہ آیت وچ اے بات اللہ نے فرمائی ہے، یہ ذہن چ آ گئی، سارے دے ذہن چ آ گئی. ستے تے نہیں ہو، جاگ دیو پہ، ذرا جاگ کے بیٹھو، توجہ فرماؤ. میں تمہیں قرآن دی تفسیر سمجھانا چاہ رہا، ستیاں نہیں سمجھ آتی، جاگدیاں نو سمجھ آتی ہے. توجہ فرمانا. میں پچھلی آیت تے اس آیت کا ربط کرنا چاہنا، جوڑنا چاہنا، ملانا چاہنا. توجہ فرمانا. رب نے کی آکھیا ہے؟ اینا چودھریاں اور اینا مالداراں کی وجہ تو اے غریب ایمان والیاں نو تساں سونیا اپنے کولوں اٹھانا نہیں. اور میں دسیا سی کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک یہ بھی واقعہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے سن کول کوئی سردار بیٹھے سن کافراں دے تے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ اور مسئلہ پوچھن واسطے آئے. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے متھے تے بڑ پایا کہ انہاں چودھریاں دے ہوندیاں عبداللہ تو ذرا صبر کر لیندا، یہ اٹھ کے ٹر جاندے تے پھر تو آ جاندا. میرے اللہ کو یہ بھی گل پسند نہیں آئی. رب نے آیتاں قرآن دیاں اتار دیتیاں، پوری سورت نازل فرما دیتی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. یہ بھی بات میں گزشتہ خطبے دس چکیا، یہ میں رپیٹ اس واسطے کرنا پیا تاکہ تمہیں یاد آ جائے تے اگلی بات نال جڑ جائے. جدوں انہاں کافراں دے بارے میرے پیغمبر علیہ السلام نو رب نے کہہ دیتا نا کہ انہاں دی وجہ تو اے ایمان والے جڑے تواڈے کول ماڑے کمزور بیٹھے نے انہاں نو نہیں اٹھانا. تے نال ہی اگے رب نے مزید وضاحت کر دی. فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. یہ اندر رب نے بڑا اہم مسئلہ بیان فرمایا، بڑی توجہ فرمانا. فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑے کافر تواڈے کول آوندے نے یا آنا چاہندے نے اور مطالبہ انہاں دا اے وے کہ انہاں نو کولوں اٹھا دیو، آ ماڑیاں نو کمزوراں نو کولوں اٹھا دیو، انہاں غریباں نو کولوں اٹھا دیو. سونیا انہاں نو تے نہیں اٹھانا. تے جڑے کافر آنا چاہندے نے یا تواڈے کول آوندے نے انہاں نو تسی ایک پیغام دے دیو. اللہ کی پیغام دے دیو؟ فرمایا کہہ دیو الحق من ربکم. اے کافرو، اے مکے دیو مشرکو، اے چودھریو سن لو، سردارو سن لو، الحق من ربکم. آ جیڑا حق میں تواڈے سامنے بیان پیا کرنا نا، اے حق تواڈے رب دی طرفوں نازل ہویا ہے. آ جیڑا قرآن میں تانوں سنانا پیا، اے قرآن اللہ دی طرفوں نازل ہویا ہے. آ جیڑی دعوت توحید میں تانوں دینا پیا، اے دعوت بھی رب دی طرفوں آئی ہے. اے میرے پیغمبر انہاں نو کہہ دیو الحق من ربکم، تواڈے رب والوں حق تواڈے کول آ گیا ہے. ہن اگلی گل بھی سن لو، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. حق آ گیا، سچ آ گیا، قرآن آ گیا، حدیث آ گئی ہے، اللہ دا پیغام آ گیا. اے جیڑی وحدانیت دا اعلان رب دی طرفوں ہو چکی ہے، میں اللہ دا پیغام تانوں سنا دیتا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اور جدا جی چاہندا ہے او ایمان لے آوے، جدا جی چاہندا ہے او کفر کر لوے. دل مندا دے تے مومن بن جاؤ، نہیں جے مندا تے نہ بنو. دل مندا دے تے ایمان لے آو، نہیں جے مندا تے بے شک کافر ہی رہو. پر تہاڈی وجہ تو میں ایمان والیاں نو کولوں دور نہیں
کر سکتا، میں تہاڈی وجہ تو ان ایمان والیاں نوں کولوں نہیں اٹھا سکتا، تہاڈا جی کردے ایمان لیاؤن نوں تے لے آؤ، نہیں جے کردا تے سو بسم اللہ نہ لیاؤ، پر میں تہاڈی وجہ تو آ جڑے صبح شام اللہ نوں پکارن والے نے، اللہ دی توحید نو قبول کرن والے نے، میری رسالت نو غیر مشروط طور تے قبول کرن والے نے، میری نبوت نو غیر مشروط منن والے نے، انہاں نو میں تہاڈی وجہ تو نہیں جے اٹھا سکدا، تسی نہیں من دے تے نہ منو، تہاڈی مرضی جے، تانوں اختیار دے دتا گیا، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی دھکے نال تانوں اساں اسلام قبول نہیں کروانا، کوئی زبردستی تانوں ایمان دے اوتے نہیں لے آنا، تہاڈی مرضی ہے، دل کردا جے تے مومن بن جاؤ، نہیں کردا تے نہ بنو، پر انہاں مومناں نوں میں تہاڈی وجہ تو کولوں نہیں اٹھا سکدا، پتہ لگا میرے رب نے حق اتار دیتا ہے، سچ اتار دیتا ہے، میرے رب نے اپنا قرآن نازل فرما دیتا ہے، میرے نبی دیاں حدیثاں سامنے آ گئیاں نے، ہن اللہ نے اختیار دے دیتا ہے، قرآن دا ایک اور مقام ایسے ضمن میں سماعت فرما لو، ایک قرآن دا پارہ 29واں ہے، سورۃ کا نام سورہ الدہر ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ فرماتے ہیں اے دنیا جہان جو لوگوں سن لو، اساں انسان نو مرد تے عورت دے ملے جلے نطفے تو پیدا کیتا ہے، اساں اینو کان وی سنن واسطے دے دتے نے، اساں ویکھن واسطے اینو اکھاں وی عطا فرما دتیاں نے، سنن واسطے کان وی دے دتے نے، ویکھن واسطے اکھاں وی دے دتیاں نے، تے ہدیناہ السبیل، اساں اینو راہ بھی سیدھی وکھا دتی ہے، اساں صراط مستقیم دی رہنمائی بھی کر دیتی ہے۔ پھر سنو رب دے قرآن دی بات سنو، فرمایا اساں اینو کان وی سنن واسطے دے دیتے نے، اور تسی بھی سارے دھیان کرو، تہاڈے متعلق بھی یہی بات ہے، اساں تانوں سنن واسطے کان وی دے چھڑے نے، اساں ویکھن واسطے تانوں اکھاں وی دے دتیاں نے، اے تو بعد انا ہدیناہ السبیل، اساں قرآن دے ذریعے میرے نبی دے فرمان دے ذریعے اساں تانوں صراط مستقیم بھی بخا دیتا ہے، اساں سیدھی راہ بھی تواڈے سامنے رکھ دیتی ہے، اور اے تو بعد تواڈے نال جبر کوئی نہیں، زبردستی کوئی نہیں، بلکہ تانوں اختیار دیتا گیا ہے۔ اللہ کا اختیار دیتا ہے، فرمایا اما شاکرا و اما کفورا، سنن نو کان تینوں دیتے نے، ویکھن نو اکھاں تینوں دتیاں نے، تدبر تے غور کرن واسطے دل تے تینوں دے دیتا ہے، سمجھن واسطے دماغ بھی تینوں دے دیتا ہے، ہن تو اپنیاں مرضیاں کر، دل کردا ہی شکر کرن والا بن جا، دل کردا ہی کفر کرن والا بن جا، زبردستی کوئی نہیں، جبر کوئی نہیں۔ تے دوسری گل، سانو مشروع ایمان قبول کرنے کی بھی ضرورت ہے کوئی نہیں۔ یہی گل ہے نا جی رب نے اپنے نبی نو آخی ہے، یہ شرط لاندے نے، شرط کی لاندے نے، ایناں نو کولو اٹھا دیو، غریباں نو کولو اٹھا دیو، مسکیناں نو کولو اٹھا دیو، ماڑیاں نو کولو اٹھا دیو، پھر تواڈے کول آ کے بواں گے۔ فرمایا اے چودھری بہن نہ بہن سونیا، ماڑیاں نو کولو اٹھانا نہیں اٹھانا، جڑے میرے بن گئے نے انہاں نو کولو نہیں اٹھانا، انہاں نو اختیار ہے، دل کردا تے مندا نہیں، نے دل کردا نہ مننا۔ ایتھے ایک گل سمجھ آ رہی ہے، مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ اور حق دے معاملے دی اندر کسی دی غلط شرط قبول
قبول کرنی چاہیے، یہ رب نے دسیا ہے۔ ایک بندہ آندا جی میں تہاڈی حق والی گل قبول کر لاں گا، پر تسی بھی میری آ شرط منو۔ اگر وہ دی شرط کتاب و سنت کے خلاف ہے تے رب نے دسیا وہ حق قبول کرے پاوے نہ کرے، وہ دی غلط شرط نو مننا جائز نہیں، رب نے نہیں منی۔ اللہ تعالیٰ سنبھال کے بیٹھو ہوئے، سیدھے ہو کے بیٹھو جی میں جمعہ پڑھن بیٹھی ہے، ہاں جی، غلط شرط تسلیم نہیں کی جائے گی۔ تیرا دل کرتا مان لے، نہیں دل کرتا نہ من۔ کوئی ساڈا دین کوئی ایڈا رولیا کھلیا کہ ترلے کر کر کے منوائیے؟ اے حق کوئی ایڈا کمزور ہے کہ منتاں کر کر کے منوائیے؟ نہ نہ نہ، ایڈا مارا نہیں ہوں، ایڈا جناب سستا نہیں ہو کہ تیرے ترلے کر کے تینوں منوایا جائے، تیریاں غلط شرائط مان کے تینوں منوایا جائے۔ حق تیرے سامنے رکھ دیتا ہے، مرضی تیری ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ مندا دل تے قبول کر لے، نہیں مندا تے نہ کر۔ تو جانتے تیرا رب جانے، پر تیریاں غلط شرائط اسی نہیں مننیاں۔ ایتھے کئی لوگ نے جڑے آتے نے او جی فلانا بندہ نیڑے لگدا ہے، انہوں نیڑے لانا چاہیے۔ اساں کیا انہوں نیڑے لان دا قرآن دی مخالفت کرنی پیندی ہے، رسول اللہ کی حدیث دی مخالفت کرنی پیندی ہے۔ او وقتی طور تے کوئی گل نہیں، نرمی اختیار کر لو۔ ایک بندہ آندا ہے اسی جی ختم دعانا چھڑ دے رہے ہاں، پر تسی ایک کام کرو۔ میں کہہ جی آندا تسی تیجے دن آ کے دعائے خیر کرا دیو۔ گل دھیان نال سمجھیا جے، اسی ختم دعانا چھڑ دینے ہاں، پر وہ دے واسطے ایک کام تہانوں بھی کرنا پائے گا بھائی مشیر، وہ دے واسطے کام میں تو تہانوں بھی کرنا پائے گا۔ میں کہہ جی کی اے تسی کج تیسرا دن ساری مدد دا تے آ کے دعائے خیر کرا دیو، اسی ختم نہیں دعاندے۔ میں کہا ایک بدعت نو چھڈان واسطے میں نویں بدعت ایجاد کر دیا، مینوں بھڑکے کتے وڈیا۔ تو ایک بدعت چھڈن واسطے میرے کول ایک نویں بدعت کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو نہیں چھڈنا چاہتا بدعت نہ چھڈ، یہ تے تینوں پتہ لگ گیا نا ختم دلانا بدعت ہے، کل کرنا بدعت ہے، ساپا کرنا بدعت ہے، چالیہ کرنا بدعت ہے، یہ سارا دن پتہ لگ گیا نا۔ ہن تیری مرضی نہیں چھڈنی تے نہ چھڈ، پر تیری وجہ تو میں نویں بدعت کر سکدا نہیں کر سکدا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اے جے قصور ساڈا، سانوں آندے نے اے لفظا نہیں، اے نرمی کوئی نہیں، اے ڈاڈا بڑا ہے۔ کیونکہ اے جڑی میں گل کیتی ہے میں اپنے والوں کیتی ہے یا رب دے قرآن وچوں کیتی ہے؟ قرآن آخری ہے نا، سونے انہاں نوں کہہ دیو وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق تہاڈے رب والوں آ گیا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ یہ ترجمہ میں غلط کرتا ہوں تو میری جو سزا کو مقرر کرے۔ آپ میدان میں جا ترجمہ پڑھ، قرآن دا پڑھ، میرے نبی دا فرمان پڑھ، رب دا قرآن کی امر ہے۔ حق تواڈے سامنے رب والوں آ گیا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اور جی کرتا ہی تے ایمان لے آیا، نہیں کرتا تے نہ لیا کفر کر لے، مرضیاں تیریاں نے۔ اور دوجی ایت کی رب نے آکھی ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اساں تینوں سنن واسطے کان بھی دے چھڑے نے، ویکھن واسطے اکھاں بھی دے دتیاں نے، سوچن سمجھن واسطے دماغ تے دل بھی تینوں عطا کر دتا ہے۔ اساں تینوں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اساں سیدھی راہ بھی تینوں وکھا دتی ہے۔ اور کو تینوں اختیار ہے، تیریاں مرضیاں نے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ جی کرتا ہی شکر کرنے والا بن جا، جی کرتا ہی کفر کرنے والا بن جا۔
تیریاں مرضیاں نے جا تینوں اساں اختیار دیتا. ہن اگلی گل بھی سن لو، مرضی تیری ہے، ایمان لیا پاویں نہ لیا، مومن بانی یا کفر کر، پر اسی اگوں انجام بھی بیان کر دیتا ہے. جے ایمان لے آئے گا تے پھر کی لبے گا، جے کفر کرے گا تے پھر کی لبے گا. لو ہن اگوں انجام بھی سن لو. رب نے آکھیا سونیا انہاں نوں کہہ دیو حق آ گیا جے، دل کرتا ہے مان لو، دل کرتا ہے کفر کر لو. تے اگلی گل بھی سن لو، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. اے جڑے کفر کرنے والے بنن گے، جڑے ظلم کرنے والے بنن گے، جڑے شرک کرنے والے بنن گے، جڑے حق نو ٹھکران والے بنن گے، جڑے حق دا انکار کرنے والے بنن گے، انہاں ظالماں واسطے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، اساں انہاں ظالماں واسطے ایک جہنم تیار کی دیئے، اساں انہاں ظالماں واسطے اگ تیار کی دیئے. اللہ کیویں دی اگ کے کیویں دی جہنم ہے؟ فرمایا احاط بہم سرادقها. اور سرادق کنات نو آندے نے، کینو آندے نے؟ آ جڑیاں بیاواں شادیاں تے دوالے کناتا نہیں ہو لاندے، اینو عربی کہندے نے سرادق. فرمایا احاط بہم سرادقها، اساں انہاں واسطے ایسی جہنم تیار کی دی ہے جس اگ وچ سٹے جان گے اودے دوالے کناتا بھی اگ دیاں ہی لگیاں ہونگیاں، اُتے بھی اگ، تھلے بھی اگ، دوالے بھی اگ. اور قرآن کا ایک اور مقام سنو، پارہ 30واں ہے. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ الذی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ. اللہ فرماتے ہیں اے جڑے چگلیاں کرنے والے نے، اے جڑے لان تان کرنے والے نے، اے جڑے تان کرنے والے نے تے چگلیاں کرنے والے نے، تے جڑے مال اکٹھا کر کے رکھن والے نے تے سمجھدے نے مال سانو ہمیشہ رکھے گا، سانو موت نہیں آئے گی. اے مال اللہ دی راہ وچ نہ خرچ کرنے والے تے جمع کر کے رکھن والے تے چگلیاں کرنے والے تے لوکاں دے اوتے تان کرنے والے، فرمایا انہاں واسطے ہلاکت ہے، انہاں واسطے تباہی تے بربادی ہے. فرمایا اللہ کی روزی تباہی تے بربادی ہے. فرمایا اے جہنم وچ سٹے جان گے، اے بھڑک دی اگ وچ سٹے جان گے. اللہ کیویں دی اگ ہوئے گی؟ فرمایا انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ. اے اگ دے لمے لمے ستون ہون گے، انہاں ستوناں دے اندر انہاں ظالماں نوں قید کر دیتا جائے گا. انہاں دے چار چفیرے اگ ہوئے گی، انہاں دے تھلے بھی اگ ہوئے گی، انہاں دے الٹے بھی اگ ہوئے گی. اے اگ دے ستوناں دے اندر بند کر دیتے جان گے. اور یہی گل رب نے ایتھے فرمائی ہے. فرمایا مرضی تیری ہے، پاویں مومن بن جا، پاویں کافر بن جا. یہ کافر بنے گا، ناشکرا بنے گا، ظالم بنے گا، نافرمان بنے گا. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. اساں انہاں ظالماں واسطے ایسی جہنم دی اگ تیار کی دی ہے جدے دوالے جہنم دی اگ دیاں کناتاں لگیاں ہونگیاں. تے اور اوتھے کی ہوئے گا؟ فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ. فرمایا کہ جدو اگ وچ جان گے، جدو گرمی لگدی ہے تے بندے نو پیاس محسوس ہوندی ہے، جدو پیاس لگدی ہے تے بندہ کی منگدا ہے؟ اے بھی پانی منگن گے. اے ظالم جہنم میں جو پانی منگن گے. فرمایا جدو اے پانی منگن گے یغاسو بمائن کالمہل، اسی انج دا پانی دیاں گے جویں پگھلیا تانبا ہوندا ہے.
جہنم دی اگ دے اندر پگھلیا تانبا، یا دوسرا معنی ہدایت کیتا جاندا ہے ڈرامے چ تیل پا کے رکھیا ہوئے نا تے کوئی 4 دن پیا رہے تے تیل دی میل کچیل تھلے بہ جاندی ہے، ایڈی ایڈی موٹی تہ لگے من والی میل دل چھڈ او جہنم دی اگ وچ کاڑ کے اسی انہاں دے منہ پاواں گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، دعا کریا کر اللہ مینوں تینوں جہنم بڑا بچائی رکھے۔ وہ جہنم کوئی مذاق نہیں ہو، یہ کوئی شغل نہیں ہو، بڑا سخت اللہ کا عذاب ہی۔ فرمایا جی تو سڑن گے پانی منگن گے، یغاثوا بماء کالمہل، پگھلے تانبے دی طرح سردا جہنم دا پانی انہاں نوں دتا جائے گا۔ اور ایک جگہ تے جناب فرماندے نے زخمیاں دے جسم وچوں نکلن والا پیپ تے لہو او کردا ہویا سی انہاں نوں پین واسطے دیواں گے۔ اور ایک جگہ تے بھی فرمایا ہے اے جدوں پین لگن گے نا اینا گرم ہوئے گا کہ منہ دے نیڑے کرن گے تے منہ دی کھاد لے کے ساری بچ جاوے۔ استغفر اللہ، اللہ سب جہنم تو محفوظ فرما۔ اللہ سی بڑے گناہ گار، بڑے خطا کار، بڑے سیاہ کار، پر یا اللہ اساں تیری گل موڑی نہیں تو سامی نہیں نہ موڑی، یا اللہ اساں موڑی نہیں ہو، تو آکھیا ایمان لے وہ اساں لے اللہ، تو آکھیا میری توحید من لو اساں من لئی، تو آکھیا میرے نبی دی نبوت من لو، ختم نبوت من لو اساں من لئی۔ سونیا ربا جویں تو آندا جانا اسی اوجت کرتے جانے ہیں، پر پھر بھی انسان ہے نا غلطی ہو جاندیاں نے، کوتاہیاں ہو جاندیاں نے، خطاواں ہو جاندیاں نے، جرم ہو جاندے نے۔ اللہ کمزور جو ہے تو بڑا رحمان ہے، مولا اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ سب جہنم کو محفوظ فرما ہے۔ فرمایا وہ مرضی تیری ہے جو مرضی بن جا، پر یہ بنے گا ظالم تے پھر انجام ہے ہی۔ فرمایا اسی ایسی اگ وچ سٹاں گے جدے دوالے کناتاں بھی اگ دیاں ہون گیاں، فریاداں کرن گے پین واسطے پانی دیو، تے فرمایا اسی دل چھڈ کردا ہویا یا پگھلیا ہویا تانبا سی انہاں نوں پین واسطے دیاں گے۔ یشفی الوجوہ، اے جدوں منہ دے نیڑے کرن گے ایڈا تپدا ہوئے گا کہ انہاں دا منہ سڑ جائے گا، انہاں دی چہرے دیاں کھرڑیاں جل جان گیاں، انہاں دے چہرے پھٹ جان گے۔ یشفی الوجوہ، اے جڑا پانی انہاں نوں پین واسطے دتا جائے گا اے چہریاں نوں چلا دے گا، چہریاں نوں سیاہ کر دے گا، اے سار دے گا۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، فرمایا بڑا ہی برا جے پینا تے بڑی بری آرام گاہ جے، یعنی جہنم نو اللہ نے آرام گاہ بطور طرز دے آکھی ہے، اور فرمایا جیڑی آرام گاہ میں جو تساں ظالمو جانا ہے اے بڑی بری جے، تے جڑا پین واسطے تانوں دتا جانا ہے اے بھی بڑا ہی برا ہونا جے۔ اس واسطے ظالم نہ بنو، کافر نہ بنو، بے ایمان نہ بنو، مومن بنو، اللہ دے بندے بنو، تاکہ تسی اس جہنم کو تے اس عذاب تو بچ سکو۔ اللہ سانو مومن تے مسلمان بنا دے، رب سانو اپنے نبی دی ہر گل منن والا بنا دے، رب سانو اپنے قرآن دی ہر بات منن والا بنا دے۔ قرآن دے اندر نا میرے رب نے اینا لوگاں دا اور بھی کئی جگہ تے تذکرہ کی ہے، آ جڑے ظالم نے، بے ایمان نے، اے جڑے کافر نے، اے جڑے فاسق و فاجر جہنم میں جان والے نے، اینا دا قرآن وچ اور بھی کئی تذکرے نے۔ وقت دی قلت اس واسطے میں زیادہ تواڈے سامنے یہ بات نہیں رکھدا، ایک آیت سن لو قرآن دا پارہ 27 میں سورۃ الواقعہ ہے۔ آ سورۃ الواقعہ جنوں لوگ صرف روٹی
کمان واسطے ہی پڑھتے ہیں. اے سورت واقعہ پڑھیے تے فاقہ نہیں ہوندا. کاروبار چنگا چل پیندا ہے. اے صرف روٹی واسطے سورت واقعہ تسی پڑھدے ہو. کبھی یہ سمجھ کے رب دا کلام سمجھ کے بھی پڑھ لیا کرو. اب دیکھو قرآن نے کی آکھی ہے. یہ اندر میرے رب نے دسیا ہے یہ جہنمیاں دا کی جناب ٹھکانہ ہوئے گا. اللہ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین. اللہ فرماتے ہیں او چٹلان والے ہو تے گمراہ لوگو سن لو. کتاب و سنت تو ہٹ جان والے ہو تے اللہ تے رسول دیاں گلاں دی تکذیب کرن والے ہو انہاں نو چٹلان والے ہو سن لو. لآکلون من شجر من زقوم جہنم دی اندر لمے لمے کنڈیاں والا تھور دا درخت تانوں کھان واسطے دتا جائے گا. ویکھیا جے تھور دا درخت ویکھیا جے وہ کسے نرسری جا کے ویکھ لو. یہ تھور دیاں بھی دو قسماں نے. ایک چھتر تھور ہے تے ایک ڈنڈا تھور ہے. ڈنڈا تھور تے چھتر تھور اینو جا کے ویکھو ایڈے ایڈے لمے نال کنڈے نے دنیا دے تھور دے تے ذرا اندازہ کرو ہاں جہنم دے تھور دے کڈے کڈے لمے کنڈے ہون گے تے کوڑا زہر جنہ بد ذائقہ. اے درخت رب نے جہنم دے وچ اگائے. جدو اللہ نے گل بیان کی تھی نا تے کافر ہسے آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوے اگ تے لکڑی نو جلا چھڑ دیے تو آنے درخت رب نے جہنم دے وچ اگایا. تیری گل کیویں بنی ہے؟ اللہ نے پھر قرآن چا کیا فرمایا اے درخت اساں لوکاں واسطے ازمائش بنا دیتا ہے. اے درخت لوکاں واسطے کی بنا دیتا ہے؟ ازمائش کیویں بنا دیتا ہے؟ واقعی لکڑی نو تے اگ کھا جاندی ہے تے اللہ کہندا میں اگ دے وچ درخت بنایا. ساڈا ایمان ہے بنیا ہے. ساڈا ایمان ہے کنے بنایا ہے؟ اوے اللہ بنا اگ نو بنانے والا کون ہے؟ تے درخت اگان والا کون ہے؟ جے ابراہیم نو رب اگ وچ سٹ کے سلامت رکھ سکدا ہے تے اگ وچ تھوڑ دا درخت نہیں اگا سکتا. یہ رب دیاں مرضیاں نے اوتیاں قدرتاں نے اونے اگایا تے فرمایا جہنمی جدوں رون پٹن گے ہائے پیاس ہائے بھوک فرمایا اللہ آکلون من شجر من زقوم اسی انہوں لمے لمے کنڈیاں والا کوڑا زہر یہ تھور کھان واسطے دے آنگے جدو منہ چ پان گے گلے وچ کنڈے اڑ جان گے تھلے نہیں جائے گا. پھر روڑا پان گے پانی دیو یہ اڑ گیا ہن تھلے نہیں جاندا. فرمایا فمالیون من البطون فشاربون علیہ من الحمیم جدو تھوڑ آ جائے گا سنگ دے اندر اے پانی منگیں گے اسی جہنم دا کھول دا پانی انہاں دے منہ وچ پا دیں گے. جتھوں جتھوں لنگدا جائے گا ہر شے گالدا جائے گا. اے ظالماں دا انجام چٹلان والیاں دا انجام جنہاں دے سامنے کتاب و سنت دی گل آ جاندی ہے پھر بھی آندے نے میں نہیں مانتا میں اپنی مرضی کروں گا. اے اپنی مرضی کرنے والیاں دا انجام. مرضی تیری ہے تو پسندی مان جا. مرضی تیری ہے تو ویلنٹائن ڈے منان والا بے حیا بن جا. مرضی تیری ہے تو ہندوؤں کی نقل کر کے بسنتا منان والا بن جا. مرضی تیری ہے تو زانیاں بدکاراں دے پیچھے لگ کے بے حیا بن جا یا تو مومن تے مسلمان بن جا. مرضی تیری ہے. انجام اساں بیان کر دیتا ہے. اے ظالماں دا انجام اللہ رسول دی نافرمانی کرنے والے دا انجام
جڑے کتاب و سنت کی مخالفت بسنتاں دے اعلان پہ کرتے ہیں تے بسنتاں مناندے رہتے ہیں، انہاں دا انجام کی ہونا ہے؟ ذرا سوچ لے، کتاب و سنت دیاں گلاں جھٹلان والے دا انجام کی ہونا ہے؟ پھر آکھیا جاندا اے بسنت تے پہاڑ دے موسم دی ایک جناب کھیڑ ہے، تفریح ہے، یہ مذہب نال کوئی تعلق نہیں، جبکہ تاریخ دستی ہے کہ بسنت سب تو پہلا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی توہین کرنے والے، گستاخی کرنے والے نے جدو سزائے موت دیتی گئی، اس ظالم دی سزائے موت دے سال گزرن تو بعد اسے دن اودی یاد دے اندر ہندوؤں نے پتنگ بازی کی تھی۔ یہ پتنگ بازی کدی یاد کی گئی؟ جن نے اما جی فاطمہ دی کی تھی؟ اچھی بولو، تسی تے نہیں پسندی تے بول دے کیوں نہیں؟ ایک پسند اما جی فاطمہ الزہرا دی توہین کرنے والے دی یاد دے طور پہ منائی جاتی ہے۔ منا کل 14 فروری آ رہے ہیں، بڑے پھول بکنے نے، بڑے کنجر خانے چلنے نے، بے حیائی کے فحاشی دے اڈے چلنے نے، غیر محرم عورتاں دے نال ملاقاتاں لوگ کریں گے، پھول دیں گے، ویلنٹائن ڈے منائیں گے۔ کون؟ مسلمان، ڈوب کے مر جائے ہو یا مسلمان۔ یہ محبت تینو جہنم میں لے کے جائے گی، یہ محبت تیری رب دی مخالفت کے اندر ہے، یہ کوئی محبت نہیں۔ اللہ ساری نوجوان نسل اس بے حیائی تو بھی محفوظ فرمائے۔ کئی ایڈے پاگل سے پاگل، میں پاگل ہی آکھاں گا، وہ آندے نے ویلنٹائن ڈے اساں ضرور منانے، بھاویں اپنی بیگم نوں کھول دے چھڑی، وہ چولے جاندی ہے۔ ویکھ دے صحیح کہ ویلنٹائن ڈے دن کدا ہے؟ اس زانی تے بدکار دا جن نے زنا تے بدکاری کی تھی، وہ دی سزا وچ اونوں قتل کیتا گیا، پھانسی چڑھایا گیا۔ پھر وہ دی یاد دے اندر ہر 14 فروری نو ویلنٹائن ڈے منایا گیا، اور تو اپنی بیگم نو زانیہ تے بدکار بنانا پیا، اونوں پھل دے کے دس دے پیا جویں اس زانی تے بدکار نے ایک عورت نال غلط تعلق قائم کر کے اونوں جناب اودے نال بدکاری کیتی، تو بھاویں میری بیوی ہے، میں تینوں پھل دے کے اس زانی دی یاد تازہ کر رہا ہوں۔ تو سمجھا ہولے بیوی نو پھل دے لواں گا تے جہل ہو جائے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جڑے نا ضالون المکذبون، اللہ کی کتاب نو جھٹلان والے، کتاب و سنت کے خلاف گمراہی کا رستہ اپنان والے، انہاں دا انجام تھور دا درخت انہاں نو دتا جائے گا، پھر کھول دا پانی اندر چھڑیا جائے گا، چہرے بھج جائیں گے، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ دے مقابلے دے اندر جڑے مومن بننے، اللہ سانو مومن بنا چاہے، اللہ سانو اپنا ایمان والا بندہ بنا چاہے۔ اللہ انہوں نے کی دے رہی فرمایا اللہ سن ان الذین آمنوا، اگلی آیت ہے تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ فرمایا جڑے ایمان لے ہوں گے، جڑے نیک
نیک عمل کرن گے اسی انہاں دے اجر ضائع نہیں کریں گے. انا لا نضيع اجر من احسن عملا. جڑا بہترین عمل کرے گا اسی بہترین عمل کرنے والے دا اجر ضائع نہیں کریں گے. اسی او دے اجر دا اسی او دے عمل دا مول پاواں گے. اسی او دا اجر نوں دیاں گے. ایتھے ایک گل اگے چلن تو پہلا میں سمجھانا چاہنا آمنو و عاملوا الصالحات. سارے پڑھو آمنو و عاملوا الصالحات. فرمایا اسی کنہ دے اجر ضائع نہیں کریں گے جڑے ایمان لے آئے تے جنہاں نے کمال کیتے. اللہ نے قرآن دے اندر تقریباً ہر جگہ دے تقریباً ہر جگہ دے جتھے ایمان دا تذکرہ کیتا اتھے نال عمل صالح دا بھی تذکرہ فرمایا. پتہ جے کیوں؟ اس واسطے کہ ایمان تے عمل صالح ایک چیز ہے. ایمان تے عمل صالح ایک چیز ہے. عمل صالح تو بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اصل وچ نا ایتھے کئی گمراہ فرقیاں دیاں باتاں نے. کئی لوگ آندے نے ایمان صرف زبان دے اقرار دا نام ہے. کئی آندے نے ایمان زبان دے اقرار تے دل دی تصدیق دا نام ہے. دلوں بندہ تصدیق کر دے تے زبانوں اقرار کر لے تے بندہ مومن ہو جاتا ہے. کئیاں کہنے خالی زبانوں اقرار کر لے تا بھی مومن ہو جاتا ہے. پر میں قربان جاواں قرآن تو تے حدیث تو قرآن و سنت نو منن والے سلف صالحین تو صحابہ تو تابعین تو تبع تابعین تو محدثین تو مفسرین تو انہاں نے دلائل نال بات ثابت کی ہے قرآن وچوں اور نبی پاک دے فرمان وچوں کہ ایمان اونی دیر مکمل نہیں ہوندا جب تک زبانوں اقرار ہوئے دلوں تصدیق ہوئے اور نمبر 3 او دے عمل بھی ہوئے. جب تک عمل نہ ہوئے اونی دیر تک بندہ مومن بندا. ایک بندہ آتا ہے نماز پڑھنی چاہیے میں دلوں بھی قبول کرنا نماز پڑھنی چاہیے زبانوں بھی آنا نماز پڑھنی چاہیے پر پڑھتا نہیں مومن ہے. ایک بندہ آتا ہے زکات دینی چاہیے میں دلوں بھی ماننا کہ زکات دینی چاہیے پر دیندہ نہیں مومن ہے نہیں. ایک بندہ آتا ہے زنا نہیں کرنا چاہیے بدکاری نہیں کرنی چاہیے پر کری بھی ہوتا ہے مومن ہے. ایک بندہ آتا ہے چوری نہیں کرنی چاہیے ڈاکہ نہیں مارنا چاہیے پر ماری بھی ہوتا ہے چوری کری بھی ہوتا ہے. دسو مومن ہے. اور چیمہ صاحب تسی کفر کا فتویٰ لائی ہوگے میرے کھاتے نہ پاچ رہے میں نہیں جانتا کافر ہے. یہ مختلف کیٹاگریاں ہیں پر وہ بندہ مومن نہیں رہتا. اور نماز دلوں یقین کرنے والا تے زبانوں کہن والا وہ بندہ جڑا جنا نماز پڑھدا نہیں وہ مومن نہیں. زکات دیندا نہیں پر کہندا دینی چاہیے وہ مومن. کیوں بلا عمل کوئی نہیں. زندگی عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے. حضرات رب نے قرآن کئی جگہ دے متعدد جگہ دے ایمان سے عمل صالح کو اکٹھا ذکر کی ہے. پہلا پارا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. سونیا جنت دی بشارت دے دیو کنوں جنہاں ایمان لے آندا تے نیک عمل کیتے. قرآن دا 19 پارا فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اسی انہاں دیاں برائیاں نو نیکیاں وچ بدل دیندے ہاں جڑے سچی توبہ کردے نے ایمان لے آندے نے تے نیک عمل کردے نے. کدھر اللہ فرماندے نے سارا جہان خسارے دے اندر ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. خسارے تو وہ بچن گے جڑے ایمان لے آن گے تے نیک عمل کرن گے. ادھر اللہ فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. فرمایا جڑے ایمان لے آندے نے تے نیک عمل کردے نے انہاں واسطے نہ ختم ہون والا اجر ہے. میں دسنا اے چاہنا اور بھی بڑیاں اللہ نے پر وقت اجازت
اجازت نہیں دیتا. رب نے ایمان دے عمل صالح نو کٹھیا ذکر کر کے دسیا ہے کہ عمل صالح تو بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور جے تسی مومن بننا چاہتے ہو پھر قرآن حدیث تے دلوں یقین بھی کرنا پڑے گا, زبانوں اقرار بھی کرنا پڑے گا, اور قرآن حدیث تے عمل بھی کرنا پڑے گا. پھر مومن بنو گے, بغیر عمل تو مومن کوئی نہیں بننا. فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے آندے نے, نیک اعمال کرتے ہیں, اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا, اسی انہاں دے اجر ضائع نہیں کرتے. اللہ کی بدلہ دینا پھر فرمایا اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار. فرمایا یہی لوگ نے جنہ واسطے اساں ایسیاں جنتاں تیار کیتیاں نے جڑیاں ہمیشہ ہمیشہ رہن والیاں نے, جنہاں نوں کبھی بھی سوال نہیں ہونا, تے جنہیں اس جنت وچ ٹر جانا ہے انہیں بھی ہمیشہ جنت وچ ہی رہنا ہے. فرمایا تجری من تحتہم الانہار, انہاں جنتاں دے اندر نہراں چلدیاں نے. اللہ کیڑیاں نہراں, کادیاں نہراں, قرآن تک دوجا مقام فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفا. اساں جنت وچ پانی دیاں نہراں چلائیاں نے جڑا پانی کدی خراب ہونا ہی نہیں. اساں جنت وچ دودھ دیاں خالص دودھ دیاں نہراں چلائیاں نے جدا ذائقہ کدی بدلنا ہی نہیں. اساں جنت دے اندر شراب خالص دیاں نہراں چلائیاں نے جیڑی شراب پیتیاں پاؤں چڑھنا ہی نہیں, نشہ ہونا ہی نہیں. اساں جنت دے اندر ایسیاں شہد دیاں نہراں چلائیاں نے جیڑا خالص شہد ہے اساں اے نہراں جنت وچ چلا دتیاں نے. اللہ کنہ واسطے فرمایا اولئک لہم, اے جڑے ایمان لے آن والے تے نیک عمل کرن والے نے انہاں واسطے اساں ہمیشہ دی جنت بنائی ہے اور اساں اس جنت وچ نہراں چلا دتیاں نے. یا اللہ ہور انہاں نوں اوتھے کی دے نہیں. فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب, میں انہاں نوں آکھیا دنیا تے مردو تساں سونا پانا. او منڈیو ویاہ والے دن سونے دیاں انگوٹھیاں سوہریاں کو پوان والے ہو, تے سونے دیاں چیناں دبئی تو آ کے پا کے وزیرآباد جب پھر کے لوکاں نوں وکھان والے ہو. تم بلے بلے پیا بنوانا, میں دبئیوں آیا, میں سعودیہ تو آیا, میں کویت تو آیا, پا پا کے سونے لوکاں نوں وکھانے. میرے نبی نے فرمایا جیڑا مسلمان دنیا میں سونا پائے گا قیامت والے دن جنت کا سونا ہونے دے حرام ہو جائے گا. جے تو جنت دے سونے پانا چاہنا ہے تے دنیا کے سونے کو تینوں دور ہونا پڑے گا. عورتوں واسطے سونا پانا جائز ہے, مردوں واسطے سونا پانا جائز, سونے دی انگوٹھی پانا جائز, سونے دی زنجیر پانا جائز, سونے دا لاکڑ پانا جائز, سونے دی جناب باندھ ہوتے جڑی پائی پھرتے نے سنگلی جی ہے پانا جائز. مرد واسطے سونا حرام ہے. فرمایا اینا سونے نو نہیں پایا جدو جنت دے کون گے نا یحلون فیہا اساور من ذہب, میں انہاں نو سونے دے کنگن پواواں گا. یہ دنیا جو میری مانگتے رہنے نا ہن جدو آن گے نا میرے کول میں سونے دے کنگن پواواں گا تے میں انہاں نوں آکھیا سی دنیا چ ریشم تساں پانا. مرداں دی گل ہو رہی ہے, عورتاں واسطے ریشم جائز ہے, مرداں دی گل ہے ریشم تساں پانا. اچھی بولو. میرے نبی کو ریشم دے کرتے آئے, کسی جگہ تو تحفہ آیا, میرے نبی نے صحابہ نو تحفہ دیتا. فرمایا اللہ تسی گھراں چ لے جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے سونیا میں تانوں آکھیا سی کہ سونا بڑا تسی اپنا ایک کرتا بنوا لو,
وفد دے آیا پایا کرو ریشم دا تے تساں آکھیا کہ اے نہیں جائز ساڈے لئی اساں جنت تے جا کے پانے نے دنیا تے ساڈے لئی ریشم جائز نہیں تے اللہ دے نبی مینوں تسی ریشم دا سوٹ میں دیندے ہو لے تو لے جا فرمایا عمر تینوں پان واسطے نہیں دیندا پیا تینوں اس واسطے دینا گھر لے جا کوئی بی بی پا لے گی یا بیچ کے اپنی کوئی ضرورت پوری کر لے پا نہیں سکتا ایک دفعہ اتنی ریشم دے لباس آئے حضرت علی نو میرے نبی نے دیتا حضرت علی نے سمجھے شاید پا سکتے ہو وہ پا کے آ گئے میرے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے دے اوپر غصے دے اثرات فرمایا علی میں اس واسطے نہیں تینوں دیتا کہ تو ریشم پا لے مرداں واسطے ریشم پانا حرام ہے تینوں تے اس واسطے دیتا سی گھر لے جا کوئی ضرورت پوری ہو جائے گی مرداں واسطے سونا پانا جائز اور بولو مرداں واسطے ریشم پانا جائز نہیں ایک جی مردہ واسطے چاندی دی انگوٹھی تو علاوہ باقی دے زیورات پانا بھی جائز اب کئی چاندی دیاں سنگلیاں پائی پھرتے ہیں کئی لاکٹ پائی پھرتے ہیں چاندی دے اور مردہ واسطے صرف ایک انگوٹھی جائز ہے چاندی دی اس تو علاوہ دیگر زیورات چاندی دے پانا مرد واسطے اے بھی جائز نہیں ہے تے اللہ فرماتے ہیں میں نے آ کے ایسی ریشم نہیں پا رہا انہیں میری من لئی ہے انہیں ریشم نہیں پایا انہیں حرام کام نہیں کیتے انہیں ایمان لے آندے انہیں کفر نہیں کیتا تے یا اللہ ہم تو کی کریں گا فرمایا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرِقٍ فرمایا اسی انہاں جنت دے اندر باریک تے موٹے ریشم دے لباس پواواں گے سونے دے کنگن پواواں گے ریشم دے لباس پواواں گے کناں نو آمنو وعملوا الصالحات ایمان والیاں نو تے نیک عمل کرن والیاں نو تے یا اللہ ہور انہاں نو کی شان دینی ہے فرمایا متقین فیھا علی الارائک اپنے اپنے تختاں تے آمنے سامنے ڈھول آ کے بیٹھے ہوں گے نوکر خادم شراباں لے کے ہوں گے اے جام پھڑ کے پیندے جان گے انگور تے سیب تے کیلے تے انار کھان گے کھجوراں کھان گے جنت دے پھل کھان گے اے پجے گوشت کھان گے پرندیاں دے گوشت کھان گے تے جناب جنت دیاں شراباں پین گے جنہاں دے بوتے موہاں کستوری دیاں لگیاں ہوں گیاں فرمایا اے تختاں تے بیٹھ کے کھاندے پیندے ہوں گے تے نالے خوشیاں مناندے نعمت ثواب فرمایا کنا چنگا بدل ہے کنا چنگا اجر ہے وحسنت مرتفقا اینا جنتیاں واسطے اینا ایمان والیاں واسطے اساں بڑا اچھا ٹھکانہ بنایا ہے پتہ لگا رب نے اختیار دیتا ہے دل کر گئی مومن بن جا دل کر گئی کافر بن جا کافر تے ظالم دا بھی انجام بیان کر دیتا ہے تے مومن تے مسلمان دا بھی بیان کر دیتا ہے کہ ہو جی ہون تہاڈا کی فیصلہ ہے مومن بننا جے کہ کافر بننا جے ہاں جی مومن بننا ہے اللہ سانو مومن بنا دے رب سانو توفیق عطا فرمائے تے مومن بنوا سے ضروری کی ہے جو اللہ تے دا رسول آندا جائے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے سونیا تو کہندا جا میں من کے وکھاندا جا اے دے مومن اللہ سانو اندا مومن بنا پھر موجہ ہی موجہ انشاءاللہ جی میں اتنے کٹھے ہیں اتنے بھی جنت وچ کٹھے ہوں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اے کچھ دعاواں دیاں درخواستاں نے گلزار سٹوڈیو والے ساڈے بھائی انہاں دی والدہ بیمار نے، شدید بیمار نے، اللہ انہاں نوں صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ سارے بیماراں نوں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے لکھا میری نانی 3 ماہ تو 4 مہینے تو فالج دی مریض ہے، اللہ انہاں نوں بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اے اعلان 15 فروری بروز اتوار محمدی مسجد برکت پورہ تلواڑے دے اندر سیرت تاجدار انبیاء کانفرنس ہو رہی ہے۔ مختلف علماء کرام اتنے تشریف لے آ رہے ہیں، جڑے علماء کرام جڑے لوگ سننا چاہن وہ 15 فروری نو تشریف لے جان تلواڑے۔ اے 13 فروری یعنی اج بعد نماز عشاء منانیہ مسجد کے اندر ڈاکٹر حافظ احمد ناگی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، درس دیں گے۔ جڑے احباب سننا چاہن وہ اج اتنے تشریف لے جان۔ ایک سوال ہے، ساری جدن تقریب ہوئی سی ادھر بھی کسی بندے کیتا سی تے حضرت شیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب نے جواب دیتا سی، پر شاید وہ تسلی نہیں ہوئی۔ پھر سوال کر دیتا کہ میں ایویں 2 لفظاں جواب دینا۔ آندے نے جی بہت سارے لوگ اہل حدیث کو بھی فرقہ کہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے قرآن کے اندر۔ میں چھوٹی یہ گل دسنا، یہ دسو فرقہ فرق بھی چوبے، فرق مانے جدا ہونا، فرق مانے میں نہ بولے جذرا تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے، فرق مانے جدا ہونا۔ ہن جیڑا جدا ہوئے فرقہ اونوں آکھاں گے یا جیڑا اپنی تھاں تے کھلوتا ہے فرقہ اونوں آکھاں گے؟ میں تانوں ایک اور مثال دینا، تواڈے ساریاں دے ابے حسن کئیاں دے حالے بھی ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ ابے تے ماں دا جیڑا گھر ہے وہ اصل گھر ہے، اگوں پتر جمدے نے، جوان ہوندے نے، بیاہ کراندے جاندے نے تے بکھرے بکھرے ہوندے جاندے نے، اصل گھر کیڑا ہے؟ بولو ماں پیو دا۔ ہن منڈا آکھے نہیں ماں پیو دا گھر 2 نمبر ہے، میرا گھر اصل ہے۔ کیوں کر صاحب؟ یہ تو الٹی گنگا ہو گئی نا۔ ماں پیو دا گھر 2 نمبر ہے تے میرا گھر، لوگ جتیاں مارن گے ظالماں۔ ماں پیو دا گھر تے ہوے جتھے تو جمے ہیں، پڑھے ہیں، جوان ہوئے ہیں، وہ تے اصل گھر ہے۔ اوے اصل کی ہے؟ اسلام۔ اصل کی ہے اسلام۔ کنوں آندے نے؟ قرآن تے حدیث نو۔ ہن جیڑے قرآن حدیث تے قائم نے او کی نے؟ اصل۔ بولو او کی نے؟ تے جیڑے امام ابو حنیفہ نو لے کے وکھرے ہو گئے، امام شافعی نو لے کے وکھرے ہو گئے، امام احمد بن حنبل نو لے کے وکھرے ہو گئے، امام مالک نو لے کے وکھرے ہو گئے، جیڑے وکھرے ہوئے او کی بن گئے؟ فرقے۔ او کی بن گئے؟ سارے بولو۔ کوئی احمد رضا خان بریلوی نو لے کے وکھرا ہو گیا، او کی بن گیا؟ فرقہ۔ کیوں دیوبند نو لے کے وکھرا ہو گیا، او کی بن گیا؟ فرقہ۔ تے اسی تے کتاب و سنت تے کھلوتے ہیں، ساری کوئی گل کتاب و سنت تو خلاف بخا دے سے سارے عمل وچ خدائی ہو سکتی ہے، پر ساری کوئی گل کتاب و سنت کے خلاف بخا۔ پتہ لگا اصل تے کون نے؟ جنہاں نو لوگ اچھا ہون ایتھے تسی مسلم کیوں نہیں کہلواندے؟ اہل حدیث کیوں کہواندے ہو؟ ہن اسی آنے اسی بھی اصل تے قائم ہاں، حنفی آندے نے اسی بھی اصل تے قائم ہاں، شافعی آندے نے اسی بھی اصل تے قائم ہاں، حنبلی آندے نے اسی بھی اصل تے قائم ہاں، مالکی آندے نے اسی بھی اصل تے قائم ہاں۔ پتہ کیویں لگے گا اصل تے کیڑا ہے؟ لگے گا پتہ؟ اور پتہ لگے گا۔ ہن پتہ لوان واسطے کوئی امتیازی وصفی نام ہونا چاہیے نا، تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ اصل تے نے۔ اساں اپنا نام رکھیا اہل الحدیث، قرآن دے حدیث نو منن والے، قرآن دے حدیث نو منن والے۔ پتہ لگا کہ آج اہل الحدیث نے کسی دے مقلد نہیں، قرآن حدیث کے مقابلے کسی دی فقہ نہیں مانتے، یہ صرف قرآن حدیث دی بات مانتے ہیں، یہ اصل نے۔ اے اہل الحدیث ساڈا وصفی نام ہے، حقیقی نام مسلم ہی ہے، سارے مسلم نے، اے اسی بھی مسلم ہاں، لیکن اے جڑے لوگ سارے آندے نے اسی صحیح ہاں، اساں انہاں دی امتیاز پیدا کرنے واسطے اکابرین سلف صالحین نے اپنا وصفی نام اہل الحدیث رکھیا کہ اسی او مسلمان جڑے صرف قرآن و سنت مانتے ہیں۔
ساڈا اصل نام کی ہے مسلم، سارے بولو اصل نام کی ہے، تے لوکاں تو اپنا امتیاز پیدا کرنے واسطے کہ اسی 2 نمبر مسلم نہیں، اساں اپنے مسلم نام دے نال ایک وصف رکھیا اہل الحدیث، تے اسی اصل تے قائم ہاں۔ جڑے جدا ہو گئے نے وہ فرقے نے اہل حدیث فرقہ، اہل حدیث فرقہ ادو بنے گا جدو یہ بھی اصل نو چھڑ دے گا۔ تو گل سمجھ آ گئی؟ تانوں چٹکی گل ہی سمجھ آنی سی۔ اللہ سانو سارے نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈے ایک بھائی نے اتنے موجود نے، اللہ انہوں نے جزائے خیر دے، انہوں نے سارے مدرسے دا وزٹ کیتا تے تانوں پتہ ہے کہ اتریاں منزلاں دے اوتے نہ کو رنگ روغن کوئی شے نہیں، صرف پلستر ہویا سی۔ انہاں کہا جی میرا جی کردا میں رنگ روغن کرا دیاں، اساں کہا جی 100 بسم اللہ کرا دیو۔ انہوں نے سارے مدرسے نو تھرڑی منزل چھڈ کے تے سارے مدرسے نو رنگ روغن کرن دا ٹھیکہ لے لیا تے کام شروع ہے کل تو الحمدللہ، تے اتلیاں دوویں منزلاں تے واش روم والے سارے حصے ٹوٹلی آ سامنے مدرسے دے بھی کمرے وہ سارے نو رنگ روغن ہو رہا ہے۔ دعا کرو اللہ اس بھائی دی اس محنت نو قبول فرما لے، اللہ انہوں اپنی جناب تو چوکھا بدلہ عطا فرمائے۔ یہ تقریباً کوئی جڑا کو حساب لایا ہے کو 7-8 لاکھ روپے دا خرچہ پہ بندا ہے، مزدوری پا کے تے دیگر رنگ روغن دا سامان پا کے، او کلے بندہ اللہ انہوں جزائے خیر دے، او ماشاءاللہ کر رہے ہیں، اللہ اور انہوں برکت عطا فرمائے، انہوں مالی برکت بھی دے، رب جانی برکت بھی عطا فرمائے، ایمانی برکت بھی عطا فرمائے۔ جس کلیم تے بیٹھے ہو یہ بھی ساڈے ایک بھائی نے کلے نہیں پوا دیتا ہے، 12-12.5 لاکھ دا ایک کلیم آیا سی، انہیں کلے نہیں پوا دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ انہوں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ وہ دے صدقہ جاریہ بنا دے۔ تے یہ اعلان تانوں تاں کر کے دسیا ہے کہ اللہ دے بندے حالے ایسے ہیں نے جڑے اللہ دی راہ خرچ کرنے والے نے، اللہ انہوں نے سلامت رکھے۔ تے تسی بھی ہے ہو کہ نہیں ہے ہو، تسی بھی خرچ کر سکتے ہو، اللہ تانوں ہی توفیق عطا فرمائے۔ اے تھلڑا جڑا حصہ پتا جے نا، اے باہر برآمدہ ٹوٹیاں دا حصہ، پیچھے واش روم والا، اے گراج والا سارا حصہ، اے کون جی یہ پلستر ہویا ہے، ایتھے ٹائل لگنی ہے لیکن حالے تک یہ واری نہیں آئی، تے اسی چاہتے ہیں جی بھی واری آ جائے، تے جے کوئی بھائی ٹائل لے کے دینا چاہتا ہے وہ ٹائل لے دے، جے کوئی ٹائل لال والا مسالہ لے کے دینا چاہتا ہے وہ مسالہ لے دے، تے مستریاں مزدوریاں دی دیہاڑی بھی دے چھڑو تے کل نو پرسوں ہوئے بھی کام شروع کرا لینے ہیں۔ کیوں بھائی جمیل صاحب مستری ہے جے نا ایک نمبر آندے نے، ایک نمبر مستری ہے، ہاں جی، تے کی خیال ہے کریے کام شروع؟ ویکھو ماشاءاللہ پائیے بشیر دا منڈا روپیہ 5000 لے آیا، اے جال بشیر 5000 سمیت ماشاءاللہ اللہ قبول فرما لے۔ ویکھو نا جی اب پہلا ڈبہ ٹائلاں دا اللہ نے رحمت فرما دی تھی ہے، لو ہن ٹائم زیادہ ہو گیا، 2000 ہے بچہ بھی دے گیا، بادشاہ باہر کھلو گے تے سارے اج پیسے دے کے جائیں گے انشاءاللہ، دے کے جاؤ گے انشاءاللہ، اللہ تہاڈا 1-1 روپیہ قبول فرمائے تے اللہ تانوں زیادہ تو زیادہ اپنے گھراں خرچ کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اتوں بھی آیا جی پڑھا دے ماشاءاللہ، بابے راں دھار دیتا ہے اتوں بھی 5000 آ گیا ماشاءاللہ۔ ایک اتنے جڑی قوم ہوندی ہے نا بڑی مالدار ہوندی ہے پر پتہ نہیں دیندے کیوں نہیں کچھ ہے، اللہ انہاں نوں چوکھا دین دی توفیق عطا فرمائے۔ انہاں دے حال وچ رنگ روغن ہو رہے ہیں نا انشاءاللہ، اللہ قبول فرما لے۔ سارے بھائی بھائی زیادہ تو زیادہ تعاون کر کے جانا، اللہ تم جزائے خیر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جو یہاں 2 منٹ بیٹھ جاؤ دعا کرو اللہ بیماراں نوں صحت عطا فرمائے۔ ایڈے کالے ہو تسی، اللہ جڑے فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما، اللہ جڑے بیمار نے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، دکھیاں دے دکھ دور فرما، تنگ دستیاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما، بے اولاداں نوں نیک اولاد نصیب فرما۔ اچھا والیا جننے بیٹھے نے میرے سمیت سانو انجی جنت وچ کٹھا فرما، یا اللہ جڑی جنت دے تذکرے اساں سنے نے نا اس جنت وچ سانو سارے نوں لے جا، یا اللہ جڑی جہنم دا تذکرہ اساں سنیا اون تو سانو دور کر دے، اللہ جہنم تو بچا لے، اللہ جہنم تو محفوظ فرما لے، یا اللہ انہاں نوں انہاں دے ماں پیو نوں انہاں دیاں نسلاں نوں سارے نوں جنت وچ لے جا، یا اللہ جننے مومن مسلمان فوت ہو گئے سب نوں اپنی جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اج جڑے تیرے گھر نال تعاون پہ کردے نے، تیرے گھر نوں بناندے سواردے نے پے، اللہ تو انہاں دیاں جنتاں بنا دے، انہاں دے محل بنا دے، چاہیے جی
تے آمین آکو پھر یا اللہ انہاں دی جنت دے محل ثواب دے جڑے ایتھے رنگ روغن میں کراندے نے تو جنت دے جنہاں دے محلہ دے رنگ روغن کروا دے جڑے ایتھے ٹیلاں لوان تو جنت دے انہاں دے محلہ نو ٹیلاں لوا دے اوے ایتھے ٹیلاں ہور لگنیاں نے اوتھے ہور جے انہاں دا انہاں دا مقابلہ ایتھوں دا رنگ روغن ہور جے اوتھوں دی تے مٹی بھی کستوری ہے پتہ جی جنت دی مٹی کی ہے کالا کالا ہے کستوری دا تے اٹاں کالیاں نے سونے دے چاندی دیاں تے موتی لال جواہر اے وچ نام سجنے نے ہیں تے محل بننا انشاءاللہ تو ایتھے رب دا گھر ہے اٹاں ٹیلاں لا کے بنا رب جنت دے موتیاں دا ہیریاں دا جواہرات دا لالا دا سونے تے چاندی دا مشک دے نال کستوری دے گارے نال تیرا محل تعمیر فرمائے گا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت